سورہ بروج میں ارشاد فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں اذیت میں مبتلا کیا پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ نہیں کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ ویسے تو اس کا مصداق اصلاً کفار ہیں جنہوں نے نبی کریم کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی، خود نبی کریم کو وہ ہیں، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ اصول آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن نازل ہوا نا تو جس سبب سے نازل اس کو کہتے ہیں شان نزول، اور حدیث سرکار کے زبان اقدس سے صادر ہوئی یا وارد ہوئی، اس لیے یہ سرکار نے کیوں فرمایا، اگر وہ سبب آپ بیان فرمائے تو اس کو شان ورود یا شان صدور کہتے ہیں۔ بعض اوقات شان نزول یا شان صدور خاص ہوتا ہے، سرکار نے ایک شخص سے کلام کرنے میں تم ایسا نہ کرو تم ایسا نہ کرو، ایک شخص سے خاص کلام ہے نا۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات جس سے خطاب ہے وہ خاص ہے لیکن اس کا حکم قیامت تک سب کے لیے عام ہوتا ہے۔ اگر تو ایسا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے تو پچھلی قوموں سے خطاب فرمایا بہت سارے، ہم کہتے ہیں تو ان کے لیے خطاب تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، تو حکم عام ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ ہے تو کفار کے لیے، لیکن قیامت تک کے ان مسلمانوں کو بھی گویا کہ یہاں مخاطب بنایا جا سکتا ہے جو دیگر مسلمان بھائی بہنوں کے لیے باعث اذیت بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں۔ جتنی ہماری خواتین کی زبانیں ہرٹ کرتی ہیں، تکلیف پہنچاتی ہیں، اور جو ان کو پیدائشی طور پہ اس سلسلے میں مہارت تامہ دائمہ مستمرہ حاصل ہے، کسی تربیت کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں 6 سال کا بچہ کھڑا کر لیں، 6 سال کی بچی، لڑکے کو بولنا بھی نہیں آئے گا اور بچے پٹ 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 ایسا تیز تیز بولے گی کان کھائے گی، اور پھر جب بڑی ہو جائے 16 سال کا لڑکا بدو سا نظر آئے گا لیکن لڑکی انتہائی سمجھدار اور ایسا بولے گی زبردست قسم کا، اور پھر اس پر ایک متقیہ، ایک ماہر، ایک مربیہ اگر ماں کی صحبت حاصل ہو جائے جو ساس کو بھی گالیاں بک رہی ہو، نندوں کو گالیاں بک رہی ہو، غیبتیں کر رہی ہو، لیگ پلنگ میں ماہر ہو، جس گھر میں جائے تیلی ڈال کے بھاگے تو وہاں آگ بھڑک جائے اور پھٹا ہو جائے، تو پھر تو بچی ماشاءاللہ نورن علی نور، پھر تو ٹیلنٹ وہ جو کھل کر خود اپنی بولی بولے، اسی سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی۔ تو طنز میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بھی عرض کیا تھا، طنز تو ایسا کرتی ہیں خواتین، ہوئے 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 چھلنی کر دیتی ہیں، سینے چھلنی کر دیتی ہیں، کہتی دیکھا ایک جملے میں تڑپا کر آ گئی ہوں میں۔ ارے تو کون سا کمال کیا، تڑپا کر آ گئی آپ، یہ خطرناک ہے۔ پھر چغلیاں، پھر جھوٹ، پھر راز فاش کرنا، پھر بہتان، یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے، اس لیے میری بہنیں برا نہ مانے۔ خیر یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ مرد بھی کم نہیں ہے، خصوصاً جو عورت نما مرد ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب سر، عورت نما مرد؟ جی ہاں، جو اکثر عورتوں کے پاس ہی رہتے ہیں۔ بعض ایسے میں نے مرد دیکھے ان کی باہر کسی سے دوستی نہیں ہوگی، کام کاج سے آئیں گے پھر عورتوں کے درمیان رہیں گے گھر میں نا، وہ آپا باجی بن جاتے ہیں، وہ بالکل ایسے ایسے، اچھا بھابھی نے کیا کہا، اچھا پھپھو نے کیا کہا، سالی نے کیا کہا۔ ارے بھائی یار تم مرد ہے یار، مردوں کے ساتھ مردوں والی باتیں کرو، یہ تو عورتوں کے کس نے کیا کہا، اس نے یہ کیوں کہا، اس نے کیا دیا، اس نے کیا لیا، یہ عورتوں کو دے دو یہ شعبے نہیں۔ اس کو اگر برقع پہنا کے بٹھا دو نا، آواز عورت والی ہو تو کوئی کہے گا کہ بہت بھائی ماہر عورت ہے، نکالیں گے تو مونچھیں لمبے لمبے، ہوئی تو یہ کون آ گیا، وہ یہ ہے عورت نما مرد۔ تو ایسے کوئی میرا خوبصورت سا عورت نما مرد بھائی یہاں بیٹھا ہو، خدا را یہ عادت ختم کریں، راز ظاہر کر دینا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، لڑوانا اور پھر خوش ہونا، طنز مارنا، یہ تو عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں، مرد تو ویسے اس کو اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیں نا اب ایک مرد آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہوں، ڈسٹنگ کر رہے ہوں، بچے کے پیمپر بدل رہے ہوں، کپڑے دھوتے نظر آئے، آٹا گھومتے نظر آئے، اگرچہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، چلو گھر کا کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی آ کے کہے گا نا یار تو یہ عورتوں والے کام کیوں کر رہا ہے، تو اس لیے ہم کرتے نہیں ہیں کہ نہیں یار میں عورتوں والے کام کروں، لیکن یہ زبان عورتوں کی طرح استعمال کر رہے ہیں، اس میں شرم نہیں آ رہی بالکل۔ بھائی اس میں بھی تو خیال کرو یار، میں عورتوں کی طرح غیبتیں کروں، چغلیاں کروں، اس پہ ذرا توجہ کیجیے۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے کہ اس سے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے۔ دلیل سیکھیے، اپنا دین سیکھیے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا، ناجی گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جو نبی کریم کا طریقہ سنت کہلاتا ہے، جو اس کو اپنائے گا وہ ہوگا اہل سنت، اور صحابہ ایک جماعت تھی پوری، جو ان کا طریقہ اپنائے گا وہ کہلائے گا اہل الجماعہ۔
ان دونوں کو ملا کر ایک گروہ کا نام رکھا گیا اہل السنہ والجماعہ، اردو میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں وہ ہم۔ الحمدللہ رب العالمین، سمپل میجورٹی حاصل ہے، جس کو سمپل میجورٹی اسمبلی میں حاصل ہو قانون بنانے کا حق اسی کو ہوگا، سینٹ میں بھی حاصل ہو تو قانون پاس بھی ہو جائے گا۔ سمپل میجورٹی میں ہم ہیں، جو سمپل میجورٹی میں ہوتا ہے پاور اسی کے پاس ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 80% اہل سنت و جماعت ہے، اونلی 20% باقی تمام عقائد، مکتب فکر اور دیگر اقلیت اس میں شامل ہے۔ 20% ہے، 80% اہل سنت و جماعت ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سمپل میجورٹی ہمیں حاصل ہے، قانون بنانے کا حق ہمیں حاصل ہے، ہم ہی حق پر ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے نبی فرما رہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس سے نتیجہ نکالا اگر ایک گروہ ایسا ہے جس میں علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں اور شیوخ ہیں، صاحب علم، عوام، اور وہ کسی ایک عقیدے کے اوپر ہیں، تو اس کا مطلب وہ سمپل میجورٹی ہے، یہ حق انہی کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امت کی کثیر تعداد کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ایک منظر قائم کرتے ہوئے، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے صفوف باندھ کر، صف میں کھڑے ہوں گے۔ روح سے مراد جبریل امین ہے، روح الامین آپ کا لقب ہے، تو حضرت جبریل امین کا خاص ذکر فرمایا کیونکہ آپ تمام فرشتوں کے رسول اور سردار ہیں۔ وہ کھڑے ہوں گے اور تمام فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کر سکے گا۔ ہیبت طاری ہوگی کیونکہ وہ دا ڈے آف ججمنٹ ہے۔ یہاں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، دیندار اگر نصیحت کریں تو اپنی چرب زبانی سے ان کو خاموش کروا دیتے ہیں، اگر ان کو دین کی طرف بلائیں تو اپنی عقلی دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں کہ اس دور میں اتنا محتاط ہونا، اتنا دین پر چلنا، اتنا تقوی اختیار کر کے رزق حلال میں احتیاط کرنا، بھائی یہ بے وقوفوں کا کام ہے، یہ کوئی اتنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اور وہ سامنے والوں کو ایسے دلائل دیتے ہیں، بعض اوقات بیچارہ وہ خاموش ہو جاتا ہے جو اللہ رسول کی بات کرنے والا ہے، اور یہ جو اپنے ریڈی میڈ دلائل تیار کر بیٹھا ہے اپنے فاسد نفس اور شیطان کے تابع ہو کر، یہ غالب آ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں دیکھا میں نے تو پہلے کہا تھا، سامنے بول نہیں سکا ہم سے، ہماری سوچ اور فکر صحیح ہے۔ تو آپ سامنے والے پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ سے نہیں، ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ سامنے والے پر غالب آنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکیم مطلق کی تعلیم میں کمی کجی اور نقص ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام لے کر آئے، ایک درس لے کر آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحتیں فرمائیں وہ ایک زمانے تک کے لیے تو ٹھیک تھیں، لیکن اب دور بدل گیا ہے۔ اب ہم جیسے فقہا، افلاطون اور ہم جیسے ابو علی سینا، ہم سے معلوم کرو زندگی کیسے گزاریں۔ یہ وہاں پر پرہیبت ماحول دیکھ کر ندامت سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، بدن کانپ رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے شدید قسم کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو ہمت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب خاموش کھڑے ہوں گے، ہاں جس کو اللہ اذن عطا فرمائے، جس کو بولنے کی طاقت دے، جس کو بولنے کی اجازت دے، وہ بولے گا۔ وقال صوابا، اور اس نے بالکل درست بات کہی۔ کون بولے گا؟ کہ جس کو اللہ اجازت دے اور جس نے بالکل درست بات کہی وہ بولے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معرفہ لے کر آیا ہے، یہ دن یقیناً حق ہے، اگر میں اس کے ترجمہ کروں تو بے جانا ہوگا۔